بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 149۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کے استاذ اور شاگرد کے آداب۔ کتاب کا خاتمہ ہے اور کتاب کے خاتمے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مباحث ذکر کیے ہیں جو اصول حدیث سے متعلق ہیں، اور چھوٹے چھوٹے عنوانات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کیے ہیں۔ آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو حدیث کا استاذ ہے یا جو حدیث کا شاگرد ہے، حدیث طلب کرنا چاہتا ہے یا حدیث پڑھانا چاہتا ہے، ان کو کن آداب کا، کن اوصاف کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک طویل بحث ہے اور اس کے بارے میں محدثین نے مفصل کتابیں لکھی ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ وَيَشْتَرِكَانِ فِي تَصْحِيحِ النِّيَّةِ وَالتَّطَهُّرِ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا وَتَحْسِينِ الْخُلُقِ۔ اسی طرح ایک اہم چیز حدیث کے استاذ کے آداب کی پہچان اور حدیث کے طالب علم کے آداب کی پہچان بھی ہے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ نمبر 1 تصحیح نیت، اور دوسری چیز دنیائی اعراض سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور تیسری چیز اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانا۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ آداب ذکر کریں گے جو صرف شیخ سے متعلق ہو، اور پھر وہ آداب ذکر کریں گے جو طالب حدیث سے متعلق ہو۔ 3 آداب وہ ذکر کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو دونوں سے متعلق ہے، یعنی دونوں کے لیے بات ضروری ہے کہ نیت صحیح ہو، اور دونوں کے لیے بات ضروری ہے کہ دنیاوی اعراض سے دور ہو، اور دونوں کے لیے بات ضروری ہے کہ اچھے اخلاق وہ رکھے۔ جو محدث ہوتا ہے یا طالب حدیث ہوتا ہے تو جتنے بھی اخلاقی صفات ہیں ان سب سے اس کو مزین ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کا رتبہ اس قدر بلند ہے، اس کے لیے عالی اوصاف اختیار کرنا چاہیے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کی اس کتاب میں صرف ان اوصاف کا ذکر کیا ہے جن کا اصول حدیث کے ساتھ تعلق ہے۔ باقی اگر ان اوصاف کا ذکر کیا جائے جو عام مسلمان کے لیے ضروری ہے یا عالم کے لیے یا طالب علم کے لیے ضروری ہے تو اس پر تو مفصل کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن جن عادتوں، جن اخلاق اور جن اوصاف کا ذکر ایک محدث اور ایک طالب علم کے لیے بطور اصول حدیث ضروری ہے تو اس کا انتخاب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور پھر ان میں ان اوصاف کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جس میں حدیث کے پڑھاتے وقت اور حدیث کے حاصل کرتے وقت مشقت اور جدوجہد کا سامنا پڑتا ہے۔ عام طور پر یہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہیں کہ یہ جو حدیث کے طالب علم اور حدیث کے استاد کے آداب ذکر فرما رہے ہیں یہ اس زمانے سے متعلق ہیں جس زمانے میں روایت کا دور تھا اور حدیث کتابوں میں مرتب نہیں تھی، مدون نہیں تھی، بلکہ سینہ در سینہ روایت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں بہت سارے مسائل ایسے تھے جو آج کل کے حدیث کے زمانے میں وہ موجود نہیں ہیں، تو اس لیے آگے جتنے بھی مباحث ذکر کیے جائیں گے اس میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس زمانے میں جس زمانے میں حدیث کتابوں میں مدون نہیں تھی تو ایک محدث کے پاس بندہ جاتا تھا اس لیے تاکہ اس کی حدیث طلب کرے، اور وہ پھر اس کے لیے انتظار کرتا تھا اور شیخ کے پاس علم حاصل کرتا تھا، بہت زیادہ مشقت کا سامنا ہوتا تھا، اور جو استاذ تھا اس کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اپنے طالب علموں سے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ آگے جا کر جتنے بھی اوصاف ذکر کریں گے اس میں اس پہلو کو مد نظر رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ذکر کی ہے کہ تصحیح نیت ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث کا جو حصول تھا وہ بہت یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیشہ سے محدثین کو بہت بلند نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے بہت زیادہ خدمت کی جاتی ہے، بہت زیادہ ادب و احترام کیا جاتا تھا، تعظیم کی جاتی تھی۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استاذ پڑھانے والے کو بھی چاہیے کہ اس مقصد کے لیے پڑھائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔
اور جو علم حدیث کی تحصیل کرنے والا ہے اس کے پیش نظر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ میں دین کو حاصل کروں. یہ بات نہ ہو کہ میں علم حدیث میں زیادہ روایات حاصل کروں، سند میری عالی ہو، بہت زیادہ روایت میرے پاس ہو کہ تاکہ پھر لوگ میرے پاس چل کر آئیں. اور اسی طرح جو محدث ہوتا تھا بعض مرتبہ ان کے سامنے پیسوں کی لالچ بھی آ جاتی تھی، لوگ ان کی خدمت کرتے تھے اور وہ لوگوں سے حدیث پڑھانے میں اجرت لیتے تھے. تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ مقصد پیسہ کمانا، مقصد مال جمع کرنا یہ نہ ہو. تو عہدہ، منصب، لوگوں میں جاہ اور تکبر اور لوگوں میں فخر اور پیسہ یہ بنیاد نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح طالب علم کا بھی بنیاد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آگے جا کے میں اس سے یہ حاصل کروں گا. تو سب سے پہلی چیز یہ. اور اسی وجہ سے اس کے بعد لکھا ہے التطہر من اعراض الدنیا، دنیاوی اعراض سے پاک ہونا، یعنی دنیاوی مقاصد پیش نظر نہیں ہونے چاہیے. تیسری چیز اچھے اخلاق. اور اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ جب محدث کے پاس بندہ جاتا تھا تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہوتا تھا وہ اخلاق کا ہوتا تھا، کیونکہ اس کو پریشانی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کو نصیحت یہ کی جاتی ہے کہ وہ خیر ہے، اس کے لیے برداشت کرے اور اس کو اپنے اخلاق کو درست کرے، کسی پر غصہ نہ کرے، کسی کو ڈانٹے نہیں، کسی کو بگائے نہیں، اور کسی کو دور نہ کرے یا کسی کو اس کی حق تلفی نہ ہو، حوصلہ شکنی نہ ہو، بلکہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. لیکن آگے جا کے اس کی تفصیل آ جائے گی کہ یہ اس حد تک ہے جس حد تک انسان مکلف ہے. جس حد تک انسان مکلف نہیں ہے اور وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس میں اس کو اختیار دیا جاتا ہے. اوپر یہ بتا دیا کہ نیت صاف ہونی چاہیے اور نیت درست ہونی چاہیے، اخلاص اور تصحیح نیت کا خیال رکھنا چاہیے. استاد کے لیے بھی ضروری ہے اور طالب علم کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن یہ لکھا ہے کہ جو استاذ ہے اس کے لیے بنسبت طالب علم کے زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے. طالب علم کی نیت اگر خراب بھی ہو تو اس سے امید یہ ہے کہ آگے جا کر وہ سیکھ جائے گا اور وہ اس فن میں، اس علم میں نوارد ہے، نیا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن جو استاد ہے وہ تو اس مرحلے سے گزر چکا ہے، وہ تو سیکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کی نیت تو بہرحال ضروری ہونی چاہیے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسحاق بن راوے فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو علم طلب کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اس کا آگے مذاکرہ کرے گا اور اس کو بیان کرے گا، کیا اس سے اس کو گناہ ملے گا؟ یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ لوگ میرے پاس جمع ہو اور میں سب کو حدیث سناؤں اور میری شہرت ہو، تو اس سے گناہگار ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میرے بھتیجے، اس سے گناہگار نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے حبیب بن ابی ثابت سے نقل کیا ہے کہ طلبنا ھذا العلم وما لنا فیہ نیت، ہم نے علم حاصل کیا، ہماری نیت نہیں تھی، پھر الحمدللہ نیت بھی آ گئی اور اس کے بعد عمل بھی آ گیا. یہ روایت الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں ہے، خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے. تو بہرحال جو طالب علم ہے اس کے لیے پھر بھی گنجائش ہے، اگر شروع میں اس کی نیت کمزور ہو لیکن آگے جا کے اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن جو استاد ہے اس کا خیال رکھے. اوپر یہ بیان کیا تھا کہ اچھے اخلاق ہونے چاہیے اور اچھی نیت ہونی چاہیے، اور اس میں ہم نے وجہ یہ ذکر کی تھی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ اکثر جب طالب علم کسی کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے تو استاد کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اور یہ قصہ لکھا ہے کہ ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں کہ آمش مطلب وہ آمش کے پاس جاتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، تو آمش نے ہمارے لیے کچھ لے آئے کھانے کے لیے. تو ہم نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا کہ آمش جو لے کر آئے گا سب ہم کھائیں گے. تو جو چیزیں لے کے آتے رہے وہ ہم کھاتے رہے، پیتے رہے. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ تم نے میرا کھانا بھی کھایا، میری بیوی کا کھانا بھی کھایا اور سارا کچھ پی گئے. اور آخر میں کہا کہ یہ لو، یہ میرے بکری کا جو چارہ ہے یہ بھی کھا لو. تو بہرحال اس قسم کی تکلیف اور اس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے جو اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہے کہ شیخ اور محدث کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ صبر کرے اس بات پر. اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ان کو بہت کچھ دے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے علم پہنچائیں گے.
ایک دوسرا قصہ اس نوع کا یہ لکھا ہے کہ حارث بن مسکین جو ہے یہ مصر کے قاضی تھے اور یہ تحدیث میں بہت سخت تھے، یعنی کسی کو حدیث بیان نہیں کرتے تھے، ہر کسی کو چھوڑتے نہیں تھے. تو ان کی اور امام نسائی رحمۃ اللہ کے درمیان انبن ہو گئی، یعنی اختلاف ہو گیا. امام نسائی رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ حارث بن مسکین سے حدیث پڑھے، لیکن استاد نے ان کو منع کیا تھا. تو پھر جب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ چھپ کے آتے تھے اور ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں حارث بن مسکین ان کو نہیں دیکھتے تھے، تو ان سے حدیث پڑھی ہے، لیکن حدیث خود ان کے سامنے سنائی نہیں ہے کیونکہ ان کو منع کیا تھا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب امام نسائی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں ان سے روایت نقل کرتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں: اخبرنا الحارث بن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع. مجھ سے یہ حدیث حارث بن مسکین نے بیان کی، لیکن ان پر کوئی اور ساتھی پڑھ رہا تھا اور میں سن رہا تھا. یہ جامع الاصول میں یہ بات ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق مزید باتیں طالب علم کے آداب سے متعلق جو تفصیل آئے گی اس میں ہم کریں گے. آج کے سبق میں استاذ اور طالب علم سے متعلق 3 آداب کا ہم نے ذکر کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. مزید آداب انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. اور اس موضوع پر اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہے تو مستقل کتابیں لکھی گئی ہے، چنانچہ الجامع لآداب الشیخ و اخلاق السابق خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. کتاب کے شروع میں اصول حدیث کی اس کتاب کی نزہۃ النظر کے شروع میں ہم نے جن متقدمین کی جن کتابوں کا ذکر کیا تھا جو اصول حدیث پر ہے، ان میں الجامع لآداب الشیخ و اخلاق السابق ہے، جس میں آداب سے متعلق اور اخلاق سے متعلق بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب 2 جلدوں میں چھپی ہے. دوسری کتاب قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی العلماء فی اصول روایت و تقیید السماع، اس میں اصول بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ آداب بھی ہے. تیسری کتاب املاء اور استملاء سے متعلق ہے. یہ بھی آگے بہت سارے مسائل املاء اور استملاء سے متعلق آئیں گے جو آداب شیخ اور آداب طالب علم سے متعلق ہے. تو اس کے لیے تفصیل سے اگر کوئی کتاب دیکھنا چاہے تو علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے.